बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त इमरान खान को ट्रैप करने के लिए पूरे का पूरा निज़ाम हरकत में आ चुका है, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि इस वक्त तमाम हरबे नाकाम होंगे और एक प्लान ये सब बनाते हैं और एक प्लान मेरे अल्लाह की ज़ात बनाती है। और इमरान खान के ख़िलाफ़ 3 मंसूबे बनाए गए। उन 3 मंसूबों के हवाले से कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। 3 प्लान्स हैं जो 3 मुख्तलिफ मीटिंग्स जो कि इस वक्त पकड़ी गई हैं, उनकी डिटेल्स इमरान खान की मेज़ पर पहुंचा दी गई हैं। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनके इंकशाफात होते जा रहे हैं और इमरान खान को लग रहा है कि जो अश्योरेंसेस दी जा रही हैं, जो यकीन दहानियाँ करवाई जा रही हैं, वो सब एक ट्रैप हो सकता है। ये 3 मुलाकातें, जिनमें से 2 मुलाकातें पाकिस्तान में और एक अहम तरीन मुलाकात लंदन में हुई, इसके हवाले से कुछ डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखनी है। और इमरान खान को अब हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। अभी तक वो अपनी सियासी इनिंग्स बहुत ही नाप तोल कर कैलकुलेटेड अंदाज में बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं और अब उन्हें बहुत ज़्यादा मोहतात होकर खेलना होगा, क्योंकि रन रेट उनका बहुत अच्छा है, जीत उनकी यकीनी है और कोई भी ऐसी गलती का मौका या दुश्मन को ऐसा चांस नहीं देना जिसमें हालात दुश्मन अपने हक में बेहतर कर सके। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की राहें जुदा होने के हवाले से एक बहुत बड़ा दावा आया है और नून लीग ने पाकिस्तान के मुक्तदर हलकों को ही कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया है। अब ऐसा इस वक्त महसूस हो रहा है कि ये अपेरेंटली तो एक तो ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के दिफा में अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना भी शुरू हो चुके हैं। खैर, ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है कि ये दिन भी हमने देखने थे कि गुजरांवाला जलसे के अंदर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को मुल्क की तबाही का जिम्मेदार करार देने वाले की पूरी जमात का दिन रात का काम अब उसी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का दिफा होगा। लेकिन ये उनका दिफा करते करते भी एक पूरी चार्जशीट उन पर लगा रहे हैं। इस वक्त समझ नहीं आ रही कि ये करना क्या चाह रहे हैं। कुछ चीज़ें उसमें आपके सामने मैं रख दूं। एक तो फवाद चौधरी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, बड़ा वाज़े तौर पर मौक़िफ़ दिया है, क्योंकि 14 अगस्त को इमरान खान साहब ने जो जलसा करना है, जो सेलिब्रेशंस होनी है 13th की नाइट को, 13th ऑफ अगस्त, उसके बाद अल्टीमेटम देना है, लास्ट चांस, आखिरी डेट जिसके तक हुकूमत को ख़त्म करना ज़रूरी होगा, फिर इमरान खान वरना दमादम मस्त कलंदर करेंगे। तो फवाद चौधरी साहब ने भी इस हवाले से ये बात कंफर्म कर दी है कि अब या इंतखाब होगा या इनकलाब होगा और जितने कारकुनान हैं, जो पूरी कौम है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं, वो आखिरी मरहले की तैयारी शुरू कर दें। इंपोर्टेड हुकूमत इंतखाबात से भाग रही है, लेकिन अवाम भागने नहीं देगी। 13 अगस्त तमाम पाकिस्तान इमरान खान के हम कदम परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में इकट्ठा होगा और अपने कायद इमरान खान का आइंदा का लाया अमल सुनेगा। कारकुनान आखिरी मरहले की तैयारी करें, इंतखाब या इनकलाब, अब दूसरा ऑप्शन नहीं है। दिस इज अ फाइनल वार्निंग टू ऑल द स्टेक होल्डर्स, सारे स्टेक होल्डर्स, क्योंकि क्या रियासती मफाद, क्या रियासत पर सियासत को कुर्बान करने का ठेका एक अकेले इमरान खान ने ले रखा है? ऐसा हरगिज़ नहीं है। अब वहीं दूसरी जानिब अब ये सूरत हाल हो चुकी है कि इमरान खान के वाले से जावेद लतीफ़, जो कि GHQ के सामने एहतजाज का भी कह चुके, क्योंकि ये ट्रेलर देते रहते हैं हल्का सा कि हम ये रंग भी इख्तियार कर सकते हैं अगर हमारे हिसाब से चीज़ें ना चलें, क्योंकि हम बदमाश हैं, हम ब्लैकमेलर हैं। हम 9 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इमरान खान के बयानिए को गलत साबित करते हैं और 9 दिन बाद उसी बेंच के फैसले को तारीख का, पाकिस्तान की आईनी तारीख का काला कानून कह देते हैं, क्योंकि यही नून लीग की रविश रही है। तो अब जावेद लतीफ़ साहब एक मरतबा फिर मैदान में आए हैं और उन्होंने दावा किया है कि इमरान खान को बचाने वालों ने उनके सर से हाथ उठा लिया है। इलेक्शन कमीशन के फैसले से इमरान खान भी नाअहल होगा और उसकी जमात पर भी पाबंदी लगेगी। और इस वक्त तक सूरत हाल है कि उन्होंने कहा कि 15 सितंबर तक पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। नवाज शरीफ दीगर बातें भी की। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये एक इल्ज़ाम है।
یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ پہلے خان کو سپورٹ کرتی تھی، پہلے نیوٹرل نہیں تھی، اب نیوٹرل ہے. جس دور میں آپ اسٹیبلشمنٹ پر پولیٹیکل انجینئرنگ کا الزام لگاتے تھے اس وقت بھی ملٹری لیڈرشپ یہی تھی، آج بھی ملٹری لیڈرشپ وہی ہے. تو آپ انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے غلط تھے، پہلے وہ سب کچھ بالکل آپ کے جب خلاف ہو رہا تھا. اور obviously آپ یہ دیکھیں کہ اگر تو یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ کے الزامات آج بھی لگا رہے ہیں، اگر یہ ہے یہ تو آئین کی خلاف ورزی ہے اور یہ اوتھ کی بھی خلاف ورزی ہے. تو اس سب کے اندر اب یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ دفاع کر رہے ہیں یا پھر یہ ان کے خلاف ایک محاذ لانچ کر رہے ہیں. کیونکہ اندر کی بات یہ ہے، تقریباً 1.5-2 مہینہ پہلے بھی میں نے یہ بات آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ رانا ثناء اللہ صاحب سے کچھ صحافیوں نے نجی طور پہ ملاقات کی اور بڑی کینڈڈ گفتگو چل رہی تھی. ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو فوج کو گالیاں پڑ رہی ہیں ان کے خلاف کیا کریں گے آپ؟ تو کہتے ہیں کہ جی اچھی بات ہے، یہ گالیوں والی برگیڈ انہوں نے ہی تیار کی ہے نا ایک دفعہ، لیٹ دیم ہیو اے ٹیسٹ آف دیئر اون میڈیسن، اور انہیں ذرا مزہ آئے، اس کے بعد ہم کارروائی دکھانے کے لیے ہماری مجبوری ہم کر دیں گے. لیکن اندر سے یہ بھی خوش ہیں. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہ رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اور عوام میں پھر ہم بعد میں انقلابی بھی بن جائیں. ایسا عوام اب ہونے نہیں دے گی. اب یہ وہ دور نہیں ہے اور چیزیں عوام اپنے ہاتھ میں لے چکی ہے. اب ذرا آتے ہیں مین خبر کی طرف جو میں نے اپنے ابتدائیے میں بھی آپ کے سامنے رکھی. عمران خان کو مائنس کرنے اور عمران خان کو پھنسانے کے لیے 3 بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس کے حوالے سے سورسز کلیم کر رہے ہیں کہ یہ 3 ملاقاتیں بڑی اہم تھیں. ان کی رپورٹس عمران خان تک پہنچ چکی ہیں اور کھڈے لائن لگانے، مائنس عمران کرنے کا پلان نہ صرف ایکسپوز ہوا ہے بلکہ یہ ڈیٹیلز سابق وزیر اعظم پاکستان، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی میز پر پہنچ چکی ہیں. ان تک یہ ڈیٹیلز، میں جتنی ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس سے زیادہ ڈیٹیلز کا جب صحیح وقت ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی جائیں گے اور کافی لوگ سمجھ بھی جائیں گے. اب ان 3 ملاقاتیں جن کا اس وقت خان صاحب کو بھی پتہ لگ چکا ہے، ان میں سے 2 ملاقاتیں پاکستان میں اور 1 ملاقات لندن میں ہوئی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. لندن والی ملاقات میں نواز شریف صاحب بذات خود ملوث بھی تھے، اور لندن میٹنگ میں یہ طے ہوا کہ جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، جو ہم سے کمٹمنٹ تھی، اس پر عمل درآمد کیسے کیا جائے، اس کی ایگزیکیوشن کیسے ہو. اور یہ وعدہ کیا تھا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میاں صاحب چھوٹی عید پر، بلکہ یہ بات بڑی واضح طور پر میاں صاحب کر چکے تھے اپنے بہت سے لوگوں کے ساتھ نجی محفل میں، اور یہ خبر ہم نے بریک کی تھی کہ جی میں تو تیار نہیں تھا اس کے لیے. مجھے بتایا گیا کہ عمران خان نے تعیناتی کر دینی ہے، عمران خان 2/3 اکثریت سے آئے گا، صدارتی نظام لائے گا، اور میں اس معاملے کے لیے پھر بھی ریڈی نہ ہوا. پھر مجھے گارنٹی دی گئی آپ اپنی ٹینشن لیں، خان کو مائنس کرنا ہماری ذمہ داری، خان کو پچھاڑنا، پی ٹی آئی کو ختم کرنا، یہ ہم ہونے نہیں دیں گے. اب عوام بھی کہہ رہی ہے یہ ہم ہونے نہیں دیں گے. تو اب سب کو لالے پڑے ہوئے ہیں. اب پھر سے میٹنگز ہو رہی ہیں، اور اس میٹنگ میں مبینہ طور پر یہ اطلاعات آ رہی ہیں، اور کچھ سینئر جرنلسٹس نے بھی یہ کلیم کیا ہے کہ اس میٹنگ میں چیف الیکشن کمشنر سے بھی رابطہ کیا گیا، فون کال کی گئی. میٹنگ کے دوران جیسے آپ بیٹھے ہوتے ہیں 2 بندے، آپ تیسرے بندہ جو وہاں پر موجود نہ اسے کال کر دیتے ہیں. اور اس میں 3 آپشنز ہیں، اور تیسرے آپشن پر ابھی عمل شروع کر دیا گیا، باقی 2 آپشنز پر اس سے پہلے بھی عمل شروع کر دیا گیا تھا. ایک تو فورن فنڈنگ کیس میں عمران خان کو نااہل کروا دیا جائے، اگر وہ اس معاملے سے بچ جاتے ہیں تو توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کو نااہل کروا دیں. اور تیسرا آپشن یہ ہوگا کہ عمران خان کی پارٹی کو توڑ دیا جائے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس سارے معاملے میں یہاں تک سورسز بتا رہے ہیں اور کلیم کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو نواز شریف صاحب کی کال کے بعد ایک اور اہم ترین شخصیت سے وہاں پر کال پر بات ہوئی، کیسے یہ سب ایگزیکیوٹ کرنا ہے، یہ سب کچھ ڈیسائیڈ ہوا، اور اس اہم ترین شخصیت کو بھی آن بورڈ لیا گیا. اوکے کی رپورٹ ہوئی سارے سٹیک ہولڈرز کی طرف سے، اور پھر اس پلان پر ایگزیکیوشن ہوئی. اور اسی لیے تو آپ کو پتا ہوگا کہ 2 دن پہلے میاں صاحب نے کہا کہ 48 گھنٹے کا ٹائم ہے سب اتحادیوں کے پاس، سب اتحادی فوری اس کی اپروول دیں، عمران خان کے خلاف ریفرنس دائر کریں، معاملے کو سپیڈ اپ کیا جائے. اور پاکستان میں بھی 2 بڑی اہم ترین میٹنگز ہوئی ہیں جن میں اس پلان پر ڈسکشنز ہوئی ہیں، اور کافی شخصیات عمران خان کی اپنی جماعت کے اندر انہیں بھی اپروچ کیا جا رہا ہے، ٹاپ لیڈرشپ کو انہیں وزارت عظمیٰ کی آفرز کی جا رہی ہیں. پارٹی کو توڑنے کے والے سے زرداری صاحب اس معاملے کے اندر بڑے ایکٹیو ہیں، ہر طرح کی آفرز، ہر طرح کے نمبر گیم پورے کر کے پورا فارمولہ بنا کے سامنے پلیٹ میں رکھا جا رہا ہے. اور اب جو 9 حلقے ہیں ان میں بھی آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب جب
اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے، ان کی لیگل ٹیمز ان کاغذات نامزدگی کو رد کرنے کے لیے اپنا پورا ایک کیس تیار کر رہی ہے۔ وہیں پر جیو نے شروع کر دیا کہ عمران خان قومی خزانے کا اتنا نقصان کریں گے، یہ 9 سیٹیں ہیں، ان پہ پھر الیکشن ہوئے۔ یعنی ویسے اس خبر کے اندر پروپیگنڈے سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے، پتہ انہیں بھی ہے کہ 9 کی 9 وہ جیتے گا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ 9 جیت جائیں گے تو اس کے بعد یہ ساری چھوڑ دیں گے، پھر الیکشن ہوگا، 1 رکھ کے 8 تو ویسے ہی چھوڑنی ہے۔ یعنی یہ تو منیمم ہے نا، ورنہ وہ 9ویں کا حلف اٹھا کے اس سے بھی استعفیٰ دے دیں، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو یہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہو جائے گی۔ اب اس کے والے سے ایک کیمپین بھی شروع کر دی گئی کہ جی ملک کا بڑا نقصان ہو جائے، ملک کا جو اس امپورٹنٹ نے بیڑا غرق کیا اس پر آپ بات نہیں کرتے، ہنستا بستا ملک اجاڑنے والوں سے سوال نہیں کرتے۔ لیکن ظاہری بات ہے ایجنڈاز ہوتے ہیں اور اپنے ایجنڈاز کی تکمیل کرنی ہوتی ہے۔ ابھی تک کی یہ اہم ترین ڈیولپمنٹس تھیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔